وسلم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کریٹ کیا ہے نا زمین اور آسمان میں اور اس کے جو کچھ درمیان ہے، واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، اور رات اور دن کے آنے جانے میں فرمایا اس کے اندر ایویڈنس ہیں، پروف ہیں، دلیل ہیں، اور کن کے لیے؟ اول الباب، جو کہ لوگ عقل مند ہیں، جو سینسیبل ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی اس کے اندر نشانیاں اور ایویڈنس اور پروف ہیں. دیکھو نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی کریشن کو پیدا کیا ہے، ہر جو ہے اپنی اپنی گیلیکسی میں جو ہے ہر ایک جو ہے اپنے اپنے اوربٹ میں، اور جو ہے جتنے سیارے ہیں موو کر رہے ہیں. کوئی آپ کو ساؤنڈ آتی ہے؟ دیکھو رات دن میں چینج ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نظر آتا ہے، پھر دن رات میں کیسے آرام سے ہی چلا جاتا ہے، اور پھر کیسی کیسی کریشن اس نے پیدا کی ہے، کتنی کتنی خوبصورت اس کے اندر کریشن. اگر آپ برڈز دیکھیں تو ایسے ایسے قسم کے ایسے کلر ڈالے ہیں، ہر وقت باہر دھوپ میں بارش میں رہتے ہیں، اتر نہیں سکتے. سیم جگہ سیم سوئل ہے اور سیم ہی واٹر ہے، لیکن ایک جگہ سے ریڈش آ رہی ہیں، وہیں سے ٹمیٹوز آ رہے ہیں، وہیں پہ جو ہے آپ پارسلی آ رہی ہے، اور وہیں پہ دیکھیں اتنے خوشبودار جو ہے مینگوز آ رہے ہیں، اورنجز آ رہے ہیں، اور دیکھو کسی کا ٹیسٹ دوسرے میں مکس نہیں ہونے دے رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی جان لو belong to him everything whatsoever in between earth and heaven is a belong to Allah سبحانہ وتعالی. جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا اصل مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. آپ اور میں صرف تھوڑی دیر کے لیے کوئی عزت مل گئی، مال مل گیا، اولاد مل گئی، گھر بار مل گیا، وہ ٹیمپریرلی ہے. لیکن وہ جو کہ بھائی ادار کے مال کے اوپر اترائے، اس سے بڑا بے وقوف انسان تو کوئی نہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے عزت ملی اس پہ اترائے، مال مل گیا اس پہ اترائے، گھر بار مل گیا، بچے مل گئے اس کے اوپر اترائے. تو اس کا حال وہی ہے جو کسی کے دیے ہوئے ادار مال کے اوپر، لون والی چیز کے اوپر جو ہے اترا رہا ہے، بڑا فخر کر رہا ہے، پراؤڈ اینڈ پرائیڈ ہے اس کے اندر. تو یہ بے وقوف انسان ہے کہ جو بھائی کسی کا فلی جو ہے گھر جو ہے ابھی کوئی مورگیج نہیں پے کی، تو وہ اتنے سال کی اس کے اوپر ہو، بھائی 30 سال کی، تو یہ اس کے اندر موجیں منا رہا ہو، تو اگر پھر صحیح طرح ان کے مطابق نہ ٹائم پہ پے کرے، ان کے رول اور ریگولیشن کو فالو نہ کرے، تو اس سے گھر چھین لیں گے نا. تو ہم دیکھیں کہ اتنے دنیا کے معاملے میں اتنے سمجھدار بنتے ہیں کہ اگر مورگیج ڈیو ہے فرسٹ کو، تو ہم پہلے ہی اس کا چیک جو نا 5 دن پہلے بھیج دیتے ہیں. اور جو ہے اسکول میں یہ نہیں سوچتے کہ نہ جاؤں گا تو بھائی میں ڈگری لے لوں گا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، مولانا صاحب، امام صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. میں انہیں پوچھتا بھائی کبھی یہ بھی پوچھ کے گئے ہو کہ مولانا صاحب میرے لیے دعا کرنا میں کل اسکول چلا جاؤں، میرے لیے دعا کرنا میں کالج چلا جاؤں، میرے لیے دعا کرنا؟ وہ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب دیکھیں نا آپ خدا تو نہ بنے، بھائی ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے نا. تو میں نے بھی اسے پوچھا کہ بھائی آپ تو پھر آدھا اللہ پاک پہ ایمان رکھتے ہو. اللہ پاک ہی کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. تو پھر پوچھ کے جایا کرو نا یار، دعا کرو اللہ تعالیٰ دے دے رزق. پھر اللہ پاک کو رازق نہیں مانتے، ہادی تو مانتے ہو، رازق نہیں مانتے کہ بھائی اگر میں نماز پہلے پڑھوں گا کوئی گل نہیں، اس ٹائم کرنے سے کبھی کسی نمازی کو میں نے دیکھا کہ بھائی مانگتا ہو سڑک اس کو تو اس سے بہتر رزق دیتا. تو یہ ہمارا آج ایمان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. آدھا ایمان اللہ پاک پہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اپنے اعمال کے کیا ہیں، لوئر بنے ہوئے ہیں، اٹرنی. جو میں خود غلط کام کر رہا ہوں
اس کی میرے پاس بڑی جسٹیفیکیشن ہے، اس کی بڑا کچھ میں بتا لیتا ہوں کہ کیوں نہیں ایسے، لیکن دوسرے کے ساتھ کچھ ہو اس کے لیے میں جج ہوں کہ اس کو یہ ہو گیا، ہاں اس کی یہی سزا تھی، اپنے لیے وہ کہتا ہے کہ آزمائش آ گئی تھی کیونکہ میرے سے ہے یہ. تو اس لیے بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ہے. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، and Allah subhanahu wa ta'ala is competent over everything. Allah has control over everything. Everything under the control of Allah subhanahu wa ta'ala, under the power of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کتنی دیر جو ہے یہ کام کر لیں گے. اور اس لیے دیکھو جس کے پاس ادار کی چیز ہو نا، میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ اگزامپل دیا ہے، تو جو تو عقل مند ہوتا ہے نا، دیکھو نا کئی دفعہ ہمارے گھر کی آئرن استری خراب ہو گئی، وائف نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی سے نیبر سے لے لی کہ بھائی ہماری خراب ہو گئی. اب اس نے کپڑے صرف میاں کے استری کرنے تھے، اس نے کہا چلو میں جو نا اگلے جمعے کے بھی کر لوں، ممکن ہے کہ اگلے جمعے تک نہ لے کے آئے ہو، جا کے بچوں کے بھی کر لوں. ہے کہ ادھار کا مال ہے تو جلدی جلدی وہ کرے کہ بھائی میں اس سے نا فائدہ اٹھا لوں. ہم بھی جو ہے پتہ نہیں بھائی ہماری زندگی یہ آج آخری نائٹ ہے، آخری ویک ہے، آخری جو ہے منتھ ہے یا آخری ایئر ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی دوڑ دوڑ کے اللہ رب العزت کا فرما برداری کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے ہر معاملے میں دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ پراپر دینی چاہیے کہ بھائی ہم ہر کام میں سے حصہ لے لیں، کیونکہ یہ تو ادھار کا مال ہے. کسی وقت بھی اس نے بیچ دینا، اس کو پکڑنے کے لیے بھائی آ جاؤ واپس سارا کچھ چھوڑ کے، میری ملکیت کو سارا کچھ چھوڑ کے تو آ جاؤ. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اول الباب کون ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی اس نے گھر پیڈ اپ کر دیا، اس نے بزنس بڑا بنا لیا، یہ تو ٹریلینر ملینر بن گیا ہے، ڈگری حاصل کر لی ہے. میرے بھائی اور بہنوں کو بھی سوچا کہ مرتے ہی ملینر بیچارہ اپنے کوئی ملین میں سے کچھ حصہ ساتھ لے جاتا ہو، یا ڈگری والا کو جا کے کہے کہ بھائی میں یہ ڈگری دکھاؤں گا منکر نکیر کو، بھائی میں تو ڈاکٹر تھا، میں تو انجینئر تھا، میں نے تو بڑی ادھر پراپرٹی چھوڑ کے آیا ہوں. بلکہ جتنی چھوڑی ہوگی اتنا بیچارے کے اوپر برڈن پڑا ہوگا. تو ہو رہی ہے عمر مثل برف کام، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ وہ جو کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. So those who remember Allah subhanahu wa ta'ala while they are standing, sitting and reclining. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بندے کی جو ہے وہ تین ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، یا لیٹ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تینوں حالتیں بتا دی کہ بھائی عقل مند یہ ہے، اگر چوتھی ہوتی نا کوئی حالت اس کی تو وہ بھی بتاتے. لیکن کیا فرمایا؟ اور پھر یہی نہیں کہ بھائی بیٹھے ذکر کرتے رہتے ہیں آنکھ بند کے، بلکہ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور وہ تفکر کرتے ہیں، they reflect or ponder in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ whoever recognize himself so he recognize his Lord. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں اپنے سسٹم پہ کہ آپ کے اندر جو اس نے جو ہے نروز اور یہی جو ڈالی ہیں، وینز اور سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ چکر لگا سکتی ہیں. اتنی اس نے جو آپ کے ایک بندے کے اندر یہ اتنا کچھ ڈالا ہے سسٹم. اس لیے انہوں نے اس وقت 1400 سال پہلے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ہمیں اس کے اوپر جو ہے تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور اللہ پاک فرماتے کہ یہ آپ کو بتا بھی دیا، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. Who is Allah?
He who caused you death and granted you life, so test you which of you is best indeed, who perform excellent deed. So یہ ہم یہاں پہ یہ زندگی جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ کو پہلے موت کا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت کے اس کو نہ بھولنا. زندگی تو آگے ہو نا، بس آگے کیا آ رہی ہے؟ موت. اوروں کی خبریں نہیں آنی، کسی دن ہماری بھی خبر آنی ہے کہ موت، کہ بھائی فلاں کے لیے دعائے مغفرت کرو ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو دی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ لیبلوکم، کہ تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور موت، جیسے کوئی پوچھ رہا تھا بھائی موت دی کیوں؟ آپ کو پتہ کہ موت کے بہت سارے فائدے ہیں. موت کا اتنا فائدہ ہے کہ جو کوئی نیک انسان ہے تو یہ دنیا تو کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المومن، دس ورلڈ از اے پریزن فار بلیور. تو اس کو فوراً ہی جو پریزن میں ہوتا ہے، دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشکل میں رہنے والا بنایا. تو اس کو تو موت آتے ہی اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آسانی میں اور خوشی اور راحت میں پہنچ جاتا ہے. اور موت جو ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس کے لیے راحت ہو جاتی ہے نا، تو کسی کے جانے سے راحت ہو جاتی ہے. کہ دیکھو ایک گناہ گار بندہ ہے نا، ٹائرنٹ ہے، ٹرانسگریسر ہے، اپریسر ہے، ظالم ہے، تو اس سے ظلم سے جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے دنیا. تو نیک کا تو ویسے جانے کے لیے اس کے لیے آگے آخرت میں خیر کا ذریعہ بن گیا، اور اس کے لیے گڈنیس ہے اور سارا کچھ ہے. تو جو دوسرا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا، کچھ جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یا تو یہ ہے دنیا کے بوجھ کو ہلکا کر گیا، تو یا اپنے بوجھ کو ہلکا کر گیا، کہ یا اپنی جان چھڑا گیا تکلیف میں سے، کہ اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، رائچیس ہے، پائس ہے اور یہ خشیت والا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو ہلکا کر گیا، اپنے آپ کو بچا کے چلا گیا. اور اگر جو دنیا کے اوپر بوجھ تھا تو دنیا کا بوجھ ہلکا کر گیا، کہ اگر ظالم تھا، برا تھا ہیں. دوسرا جو ہے موت جو ہے، دیکھو یہی واحد وہ جسر ہے، یہ وہی برج ہے جس کو ہم نے کراس کرنا ہے اور اپنے اللہ رب العزت سے مل جانا ہے. لیکن جس نے ایسی تیاری کی ہوگی نا، اس کے لیے ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جب ملک الموت آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے فرمایا کہ افرائیتا خلیل، کیا آپ نے ایسے کسی دوست کو دیکھا ہے؟ یقبضو روح خلیل ہی، کہ جو اپنے دوست کی روح کو چاہتا ہو کہ اس کو بھائی جان اس کی لے لو. تو اللہ پاک نے بھیجا نا اسے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسے؟ وہ تو مجھے کہتا میں خلیل ہوں. تو کیا آپ نے ایسے کسی خلیل کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دوسرے دوست خلیل یعنی میری فرینڈ کی جان لینا چاہتا ہوں؟ تو حضرت ملک الموت جو ہے انہوں نے آگے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا اللہ پاک یہ آپ کا خلیل تو یہ کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جا کے اس کو بھی جا کے پیغام دو کہ ایتا، کیا آپ نے دیکھا ہے خلیل، ایسا خلیل، من یکرہو لقائے خلیل ہی، کہ جو اپنے دوست کی میٹنگ کے اوپر اس کے ساتھ مل جانے پہ جو ہے وہ انکار کرتا ہو، کراہت کرتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اجل جلدی کر میری جان لے لے. تو دیکھو کہ جس کو پتہ ہے کہ اس خلیل سے ملنا، اس لیے فرمایا جو بھی من احب لقاء اللہ، whoever loved to meet with Allah subhanahu wa ta'ala, احب اللہ لقاءہ. Allah subhanahu wa ta'ala even more love to meet this person. وَمَنْ قَرِهَ لِقَاءَ اللَّهُ قَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. And whoever dislike
to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala even more dislike to meet with this person. اب ہم اپنی کنڈیشن سارے دیکھ لیں. اگر ہماری کبھی دیکھو نا، موت کو مانگنا تو بڑا سخت گناہ ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ بھائی ملک الموت آ رہے، کبھی ایسی آئی ہو خیال، تو اگر ہمارا دل اٹکا ہوا نا اس پراپرٹیوں میں، بیٹے بیٹیوں میں، بچوں میں، مالوں میں، چیزوں میں، تو سمجھ لو پھر ایمان کا خرابی ہی ہے. تو جس نے آگے کچھ بھیجا ہوگا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی موت کے بارے میں سوچتا ہوں نا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے موت سے. آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ، کوئی جو ہے جائیداد وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، مال پیسہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ ہے. فرمایا کہ اس کو جو ہے نا غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں لگا دو. اب وہ ہم جیسے تو نہیں تھے نا 100 دلیلیں ڈھونڈے کہ کیوں لگا دوں، کیا کروں. اس نے تو جو کہا بھائی سنا وہ کر دیا. سمعنا و اطعنا، وہ تو کہتے ہیں بس ہم نے جو سن لیا وہ بے کر لیا، فالو کر لیا. اب جو ہے اس نے جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب کچھ مہینوں کے بعد آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں دل نہیں لگتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے مجھے بڑا موت سے ڈر لگتا تھا. آپ نے فرمایا کہ جہاں بندے کا مال ہوتا ہے نا وہیں اس کا دل ہوتا ہے. اب جیسے بھائی جو پاکستان کا آیا ہوتا ہے، یہاں پہ اس کی پراپرٹی جائیداد وہاں ہوتی ہے، کسی بزنس کے لیے آیا ہو، اس کا یہاں دل نہیں لگتا. تو جس کی یہاں پہ جائیداد ہے وہاں گیا ہو تو اس کا وہاں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اب کیونکہ جہاں تو نے بیچ دیا نا تو وہ تو ڈپازٹ کرا لیا، وہ جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا، اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا، یہ تو ہے ہمارا، اور وہاں پہ جا کے کیا ہو گیا ہے ڈپازٹ. تو اس کا دل وہیں لگا ہوتا ہے. تو جس نے اس دنیا کے اندر ہی ہر جگہ ہاتھ جمائے ہوتے ہیں، پاؤں جمائے ہوتے ہیں نا، اس کا پھر دل یہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا وقت تھا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئیں، تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھیں، ام المومنین. اب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ کو بلایا اکیلے، کہ جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے نا، تو ان کے کان میں کچھ کہا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سنا گیا کہ کیا کہا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو ہے نا رونا شروع کر دیا وہاں جا کے. پھر جو ہے جب آپ نے دیکھا کہ وہ بہت جو ہے غمزدہ ہو گئی ہیں، پھر بلایا انہیں واپس، تو ان کے پھر کان میں دوسرے میں کچھ کہا. اب انہوں نے جا کے نا تو خوش ہو گئی بڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے، پہلے رو رہی تھیں اب جو ہے مسکرا رہی ہیں. ان کو پوچھا کہ کیا کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو کان میں بات کرتے ہیں تو وہ رازداری کی ہوتی ہے نا، تو اس لیے میں تو نہیں بتا سکتی. پھر کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، اب ان کو وہ جو تھے نا ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے پتا تو چلے کہ کیوں یہ پہلے روئی تھی تو پھر مسکراتی. ایک دن کٹھے بیٹھے تو پوچھا کہ مہینے کی بات ہے، تو پوچھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیں کہ اس وقت یہ کیا معاملہ تھا، جب اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں نہ رہا کہ وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے پہلی دفعہ بلایا نا تو مجھے کہا کہ اے فاطمہ مجھے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، تو میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو میں غمزدہ ہو گئی، رونے اور شروع کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ غم نہ کر، کیونکہ میرے اہل میں سے جو سب سے پہلے آگے مجھے ملے گا نا وہ آپ ہی ہوں گی. تو وہ خوش ہو گئے کہ بھائی ان سب سے پہلے حضور کی بیویوں سے، میں اپنے بچوں سے، حضرت علی سے، ہر ایک سے پہلے مجھے موت آئے گی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی جا کے. ابھی دیکھو نا کتنی چھوٹی عمر ہے، لیکن یہ ہے اللہ کا نبی جو نیوز بھی دیتا ہے تو کیسی پکی سے. اور وہ 6 مہینے کے بعد ہی جو ہے
وہ فوت ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں. تو میرے بھائی اور بہنوں جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے نا، تو پھر موت کے اوپر ایسے ان کو موت کی خبر سن کر بھی ایسے خوشی ہوتی ہے. وہ موت کی خبر سن کے تو خوش ہو رہی ہیں. ہم تو ایک دفعہ مجھے کہیں پہ کسی نے بیان کے لیے بلایا کسی مسجد میں، تو وہاں پہ میں بیان دیا تو جو موت کے اوپر ہی دے دیا. تو وہ مجھے بعد میں جب وہاں کے جو تھے انچارج، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ نے اگلا بیان بھی پلیز دینا ہے، لیکن پلیز موت پہ نہ دینا. میں نے کہا یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، وہ جو موت کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ ہم اس سے یاد رکھیں. اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادَ الْمَوْتِ، اور جو اکثر اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے اولئک الاکیاس الناس، کہ یہ ہیں عقل مند اور سمجھدار لوگ. Somebody asked a prophet of Allah, because some young Sahaba, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they asked, O prophet of Allah, among people, who is a more prudent and sensible and tolerant person? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, he said, وَأَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ, the one who remember his death excessively, abundantly, and وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادَ الْمَوْتِ, and the one who excessively abundantly prepared for his death, أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ النَّاسِ. These are prudent people, these are talented people, these are sensible people. اور جو کوئی یہ کام کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دے گا، 2 گفٹ دے گا. ذَهَبُ بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكِرَامَةَ الْآخِرَةِ، کہ ایک تو اس دنیا کی شرافت والی زندگی عطا کر دے گا. دیکھو نا، جو کوئی یہ جو میں آیت بھی پڑھی تھی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی تمہارے منہ سے کوئی ورڈ نہیں نہ نکلتا، لیکن تمہارے اوپر جو ہے ریکارڈ کرنے والا، نوٹڈ ڈاؤن کہ آپ نے کیا کہا ہے، وہ لکھ لیتا ہے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ سے، صحابہ ای الاعمال احب الی اللہ، which deed and action pleasing your Lord, most pleasing your Lord, most likeable to your Allah subhanahu wa ta'ala. So Sahabi says, فَسَقَتُوا فَلَّمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. So everyone were quiet, they not utter anything, they not reply anything. دیکھو کہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. حالانکہ ہم جیسے ہوتے ہیں جی، اور نماز بڑی پسند ہے جی، ذکر بڑا پسند ہے جی، فلاں کچھ نہ کچھ تو ضرور کہتے. آج دیکھو نا، جس کو طہارت کا بھی مسئلہ نہیں آتا، کوئی جا کے ادھر آگے پوچھے کہ جناب یہ مسئلہ، وہ اگر کوئی امام بھی بیٹھا ہوگا مولانا، وہ بھی خاموش ہوگا، دوسرا جمپ مار مار کے بتانے کی کوشش کرے گا کہ پتہ چلے، اور مسئلے بھی غلطی بتا رہا ہوگا. تو اگر کسی انجینئر یا ڈاکٹر کی محفل میں بیٹھا ہوگا، وہاں کوئی بات ہو رہی ہوگی تو بڑا آرام سے بیٹھ جائے گا. جو سب سے پکڑ والی چیز ہے اس سے ڈرتا نہیں ہے. تو اب صحابہ، اس لیے فرمایا علماء وراثت الانبیاء، علماء they are the scholars, they are inheritors of prophet. تو بھائی کہتے ہیں کہ جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو، جب لوگوں کی محفل میں بیٹھو، دنیا داروں کی محفل میں بیٹھو تو اپنی جیب کی حفاظت کرو. تو وہ سارے خاموش تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حفظ اللسان، تو فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز ہے، so that is the tongue, who control it، کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، لسان کی حفاظت کرتا ہے، یہ عمل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر آپ کے گناہ کم ہوں گے نا.
اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. اس سے کریں تو اللہ کا ذکر کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, کسی کے دل